اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول کی ٹیچر ہوں اور جماعت سویم میں اردو پڑھاتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، یہ جو کرونا کی جو وبا پھیلی ہے اس کی وجہ سے یہ آن لائن تعلیم دی جا رہی ہے۔ آپ سب لوگ بچے گھر میں رہیں گے، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ اگر ہم احتیاط کریں گے تو ہم بیماری سے بچے رہیں گے۔ اچھا بچوں، اب آپ کو کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جس طرح آپ اسکول آنے کے لیے صبح اٹھتے تھے اسی طرح اٹھیں گے، ناشتہ اچھا سا کریں گے۔ اس کے بعد اسکول کا جو بھی کام دیا جائے، جس تاریخ کو دیا جائے، وہ آپ کو اسی وقت کرنا۔ اس کے بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سبق نمبر 18 صفحہ نمبر 61 اس کی بلند خوانی کراؤں گی۔ بلند خوانی سے پہلے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی بیان کرتی ہوں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھیں وہ مکے کی ایک معزز خاتون تھی۔ آپ نہایت نیک اور دولت مند خاتون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ عادتوں اور نیک دلی کی وجہ سے لوگ آپ کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، دیانتداری اور پاکیزہ اخلاق سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے اس کو قبول فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ حضرت خدیجہ کے یہاں تشریف لائے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا اور نکاح کے وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 40 سال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح کے 25 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال رمضان 10 ہجری میں 65 برس کی عمر میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں مبارک میں اتار کر ان کو دفن فرمایا۔ اچھا بچوں، یہ میں نے آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے حالات زندگی بتائے تھے۔ اب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، بلند خوانی کرتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، پہلی لائن دیکھیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے کی ایک مالدار خاتون تھی۔ مالدار کا مطلب ہے بہت امیر خاتون تھی۔ ان کے والد بہت بڑے تاجر تھے جو اپنا مال دور دور کے ملکوں میں بھیجا کرتے تھے۔ والد اور شوہر کے انتقال کے بعد تجارت کا کام انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کب لیا تھا؟ جب ان کے والد اور شوہر کا انتقال ہوا تھا تو تجارت کا کام انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کاروبار چلانے کے لیے انہیں ایک ایماندار آدمی کی ضرورت تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور دیانتداری کی شہرت سارے مکے میں پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی دیانتداری کی شہرت سنی۔ تو آپ سے درخواست کی کہ ان کا سامان تجارت دوسرے ملکوں تک لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کر لی، یعنی مان لی، اور ان کا تجارتی سامان ملک شام لے گئے۔ تجارت کے اس مال میں حضرت خدیجہ کو بہت منافع ہوا۔ منافع مطلب فائدہ ہوا۔ کس میں فائدہ ہوا؟ تجارت کا جو مال تھا اس میں حضرت خدیجہ کو بہت منافع ہوا۔ ملک شام کے سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اس نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے اخلاق و کردار اور امانت و صداقت کے واقعات سنائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، سچائی اور اخلاق سے بہت متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
شادی کا پیغام بھیجا۔ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی، جبکہ آپ کی عمر مبارک 25 سال کے قریب تھی۔ آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی۔ اچھا بچوں، یہ میں نے ایک پیراگراف پڑھا تھا۔ اب آپ سے سوالات کرتی ہوں کہ کاروبار کے لیے حضرت خدیجہ کو کیسے آدمی کی ضرورت تھی؟ کاروبار کے چلانے کے لیے حضرت خدیجہ کو کیسے آدمی کی ضرورت تھی؟ تو آپ بتائیے گا۔ کاروبار چلانے کے لیے انہیں ایک ایماندار آدمی کی ضرورت تھی۔ ایماندار آدمی کی ضرورت تھی۔ اچھا، آپ سے شادی کے وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر کتنے سال تھی؟ آپ سے شادی کے وقت حضرت خدیجۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال تھی۔ اچھا، اب آپ صفحہ پلٹیے، آگے پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ کب خرچ کیا؟ اعلان نبوت کے بعد۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کا اعلان ہوا تو انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ انہوں نے ہمیشہ دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ کس نے؟ حضرت خدیجہ نے۔ تکلیف اور پریشانی میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچے تو قدرے فکر مند تھے۔ فکر مند مطلب پریشان تھے، اور آپ کا جسم کانپ رہا تھا، ہل رہا تھا۔ کانپ رہا یعنی ہل رہا تھا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو آرام کا مشورہ دیا۔ جب آپ کی طبیعت سنبھلی یعنی صحیح ہو گئی تو پھر ان سے واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کا مددگار ہوگا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل نے سارا واقعہ سننے کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پرانی آسمانی کتابوں میں آیا ہے۔ آسمانی کتابیں پتہ ہے کون سی تھی؟ توریت، زبور، انجیل اور قرآن شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فرشتہ آیا ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ کون سا فرشتہ تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اعلان نبوت کے بعد عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت حضرت خدیجہ کے حصے میں آئی۔ سعادت کا مطلب ہے خوش قسمتی۔ اچھا، اس پیراگراف میں آپ نے پڑھا ہے ورقہ بن نوفل نے آپ سے کیا کہا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے اور آپ کا ذکر پرانی آسمانی کتابوں میں آیا ہے، اور آپ کے پاس جو فرشتہ آیا ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اچھا، دوبارہ دیکھیں سیکنڈ پیراگراف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد انہوں نے اپنا سارا مال، انہوں نے مطلب حضرت خدیجہ نے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ انہوں نے ہمیشہ دل و جان سے آپ کی خدمت کی۔ انہوں نے کس کو کہا ہے؟ حضرت خدیجہ کو۔ تکلیف اور پریشانی میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو قدرے فکر مند تھے اور آپ کا جسم کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آرام کا مشورہ دیا۔ کیوں مشورہ دیا؟ کیونکہ ان کا جسم کانپ رہا تھا، پریشان ہو رہے تھے، جسم کانپ رہا تھا،
تو حضرت خدیجہ نے آپ کو آرام کا مشورہ دیا۔ جب آپ کی طبیعت سنبھلی یعنی کہ صحیح ہو گئی، تھوڑی سنبھلی، تو پھر ان سے واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کا مددگار ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کا مدد کرے گا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل نے سارا واقعہ سننے کے بعد کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ یہ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پرانی آسمانی کتابوں میں آیا ہے۔ آسمانی کتابیں کون سی تھیں؟ توریت، زبور، انجیل، اور آخری کتاب قرآن شریف۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فرشتہ آیا ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت حضرت خدیجہ کے حصے میں آئی۔ سعادت کا مطلب ہے خوش قسمتی۔ اب اس کے بعد والا پیراگراف دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ تبلیغ مطلب دین کی باتیں، دین کی تلقین کرنا، دین کی باتیں بتانا، اس کا مطلب تبلیغ کو کہتے ہیں۔ تو آپ کو قدم قدم پر بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ کب سامنا کرنا پڑا؟ جب آپ نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو کیا ہوا تھا؟ قدم قدم پر بہت سی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے ظلم کیے۔ مشکل حالات میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ساتھ دیا۔ کب ساتھ دیا؟ مشکل حالات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دوسرے لوگ میری بات ماننے کو تیار نہ تھے، اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سچا ہونے کی تصدیق کی اور اسلام قبول کیا۔ جب میرا کوئی مددگار نہ تھا، یعنی کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس وقت انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ کس نے ساتھ دیا؟ حضرت خدیجہ نے۔ کب دیا؟ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مددگار نہ تھا تو اس وقت انہوں نے ساتھ دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے 65 سال کی عمر میں 65 یعنی 65 سال کی عمر میں مکہ معظمہ میں وفات پائی، اور آپ کو جنت المعلیٰ میں دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی وفات پر بہت دکھ ہوا اور آپ نے اسے غم کا سال قرار دیا۔ اچھا یہ بچوں بتائیں، حضرت خدیجہ نے کتنے سال کی عمر میں وفات پائی؟ اس پہ ابھی پڑھایا تھا نا، 65 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت خدیجہ نے کتنے سال کی عمر میں وفات پائی؟ 65 سال کی عمر میں۔ اب دوبارہ دیکھ لیں یہی پیراگراف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ اسلام کی تبلیغ شروع کی یعنی دین کی باتیں بنائے، تو آپ کو قدم قدم پر بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ تکالیف کا یا پریشانی کا بہت سامنا کرنا پڑا۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے ظلم کیے۔ مشکل حالات میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا مکمل ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، جب دوسرے لوگ میری بات ماننے کو تیار نہ تھے، کون لوگ؟ دوسرے لوگ۔ کیا
بات کون سی بات ماننے کو تیار نہ تھے؟ بات ماننے کو تیار نہ تھے نا. تو اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سچا ہونے کی تصدیق کی. تصدیق کا مطلب ہے سچ کو مانا اور اسلام قبول کیا. جب میرا کوئی مددگار نہ تھا، یعنی کہ ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا، کوئی مددگار نہ تھا، اس وقت انہوں نے میرا ساتھ دیا. کس نے؟ حضرت خدیجہ نے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے 25 سال تک آپ کی خدمت کی. 25 سال تک خدمت کی. کس کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے 65 سال کی عمر میں مکہ معظمہ میں وفات پائی. 65 سال کی عمر میں مکہ معظمہ میں وفات پائی اور آپ کو جنت المعلیٰ میں دفن کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی وفات پر بہت دکھ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غم کا سال قرار دیا. اچھا بچوں، اب آپ اس کے املے کے الفاظ دیکھ لیجئے. املے کے الفاظ ہیں مشکل الفاظ. پہلا ہے تجارت. پہلا لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ تجارت. تے کے اوپر 2 نقطے، تیزر تے، ہاں تیزر تے، جیم الف زبر جا. جیم کے آدھا جیم بنا کے اوپر لے گا الف، جیم الف زبر جا، تجا، اور رے کو تے سے ملائیں گے، رے تے زبرت، تجارت. پھر پڑھیں تیزر تے، جیم الف زبر جا، رے تے زبرت، تجارت. اس کے بعد ہے وحی. واو زبر وا، پھر چھوٹی زئی، وحی، وحی. اس کے بعد ہے سعادت. سعادت. سین عین الف زبر سا، دال تے زبردت، سعادت. اس کے بعد ہے تبلیغ. تے بے زبر تب، لام یہ ذیلی، غین ساکن، تبلیغ. ایک تے کا شوشہ نکلے گا، بے کا شوشہ نکلے گا. تے کے اوپر 2 نقطے، بے کے نیچے 1 نقطہ. تے بے زبر تب، لام یہ ذیلی، لام کے بعد یہ کا شوشہ نکالے، اس کے بعد غین بنا دے. تے بے زبر تب، لام یہ ذیلی، غین ساکن، تبلیغ. تے بے زبر تب، لام یہ ذیلی، غین ساکن، تبلیغ. اس کے بعد ہے تصدیق. تے کو صاد سے ملائیں گے، تے کا شوشہ نکال کے تے کے اوپر 2 نقطے، تس تے صاد اور تس، دال یہ زردی، قاف ساکن، تصدیق. پھر دوبارہ دیکھیں. تجارت، وحی، سعادت، تبلیغ، تصدیق. اس کے بعد ہے الفاظ کے معنی. بچوں یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا املے کے الفاظ، یہ آپ کو کاپی میں بھی کرنے ہیں، اور یہ الفاظ معنی یہ بھی کاپی میں کرنے ہوں گے. اس کو دیکھیں اچھی طرح دیکھیے. الفاظ معنی. تجارت. پہلا ہے تجارت. تجارت کے معنی ہے خرید و فروخت کا کام. خریدنے اور فروخت. خریدنے فروخت کرنا کا مطلب بیچنا، فروخت کرنا یعنی بیچنا. خریدنا، خرید و فروخت کا کام. تجارت کے کیا معنی ہے؟ خرید و فروخت کا کام. اس کے بعد ہے وحی. وحی کا مطلب ہے خدائی پیغام. وحی خدائی پیغام. اس کے بعد ہے سعادت. خوش قسمتی. خوش قسمتی. کہ واشین پہ خوش، قاف سین زبر قص، خوش قس، قاف سین قص، میم زبر ما، تے چھوٹی زرتی، خوش قسمتی. سعادت، خوش قسمتی. تبلیغ. دین کی تلقین کرنا. تبلیغ دین کی تلقین کرنا. تصدیق سچ کو ماننا. تصدیق سچ کو ماننا. پھر دیکھ لیں دوبارہ سے الفاظ معنی. تجارت خرید و فروخت کا کام. وحی خدائی پیغام. سعادت خوش قسمتی. تبلیغ دین کی تلقین کرنا. تصدیق سچ کو ماننا.
اچھا بچوں، یہ جو آپ نے سبق پڑھا نا حضرت خدیجہ کا، اس کی کل اچھی طرح ریڈنگ کریے گا، صحیح ہے؟ اس کے بعد آپ کو لکھنے کا کام بتاتی ہوں، املے کے الفاظ ہیں اور الفاظ کے معنی، املے کے الفاظ اور مشکل الفاظ کے معنی، یہ آپ کو کاپی میں کرنے ہیں، باقی کام ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ شکریہ۔